أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. اور حکم ہوا طرف نوح کے کہ آپ ایمان نہ لائے گا تیری قوم میں مگر جو ایمان لا چکا، سو غمگین نہ رہے ان کاموں پر جو کر رہے ہیں، اور بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں، یہ بے شک غرق ہو گئے. اور وہ کشتی بناتا تھا اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے اس سے، بولا اگر تم ہنستے ہو ہم سے تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو. اب جلد جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ رسوا کرے اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی، یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لے کشتی میں ہر قسم سے جوڑا 2 عدد اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سب ایمان والوں کو، اور ایمان نہ لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے. حضرت نوح علیہ السلام کی تقریباً عمر 1000 سال تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی. اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیغمبرانہ جد و جہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق کلمہ توحید کی دعوت دی. قوم کی طرف سخت سے سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا. ان کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. پھر جب ہوش میں آتے تو دعا کرتے یا اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ بیوقوف جاہل ہے، جانتے نہیں. قوم کے ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسرے کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے شاید یہ حق کو قبول کر لے. جب اس عمل پر صدیاں گزر گئیں تو رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جو سورہ نوح میں مذکور ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
اتنے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کے زبان پر یہ دعا آئی، رب انصرنی بما کذبون، یعنی اے میرے پروردگار ان کے تکذیب کے جو مجھے جھٹلاتے ہیں، ان کے تکذیب جو مجھے جھٹلاتے ہیں، اے اللہ ان کے بالمقابل آپ میری مدد کیجئے۔ کیا کیجئے؟ 1500 سال تک اللہ نے آپ کو عمر نصیب فرمائی اور ایک زبردست تبلیغ کی محنت کی، اور بندگان خدا سے کہا خدا ایک ہے، پتھر تمہارے معبود نہیں، شیطان تمہارا خدا نہیں، خدا تو ایک ہے۔ بولو خدا کتنے ہیں؟ پوری قوم کو ایک خدائی کی دعوت دی، لیکن بدبختوں کے تقدیر میں ایمان نہیں لکھا ہوا تھا۔ رب انصرنی بما کذبون، یا اللہ میری مدد کیجئے ان کے تکذیب کے اندر۔ تو قوم نوح علیہ السلام کو ظلم و جور حد سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے خطاب فرمایا جو اوپر مذکور ہے۔ اول حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کے قوم میں جن کو ایمان لانا تھا لے آئیں، آپ کوئی اور شخص ایمان قبول نہ کرے گا۔ جن کو ایمان لانا تھا لے آئے، آپ کوئی شخص ایمان قبول کرنے والا نہیں۔ ان کے دلوں پر ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنا پر مہر لگ گئی۔ ہٹ دھرم اور ضدی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک ضدی انسان، ایک ہٹ دھرم، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تواضع ان کے ساری، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا ایک چھوٹا اور سادہ سیدھا بندہ سمجھنا، یہ انسان کو بہت اونچائی پر لے کر جاتا ہے۔ اور جو انسان ضدی بن گیا، ہٹ دھرم بن گیا، میں بہت بڑا ہوں، بہت مالدار ہوں، میری بہت عزت ہے، لوگ میری تعظیم کرے، عزت کرے، تو بزرگان دین ایسا بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کتنا بڑا عابد تھا سب جانتے ہیں۔ بھائی شیطان کتنا بڑا عابد تھا؟ عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے۔ پورے روئے زمین پر مشہور ہے، کہیں پر بھی زمین خالی نہیں جہاں پر شیطان لعین نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ ہزاروں سال جنت میں رہا، لیکن ظالم کی میں اور انا نے اس کو قیامت تک کے لیے کافر بنا دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے کافر بنا دیا۔ یا اللہ آگے فرمائیے، اللہ فرماتے لعنتی الی یوم الدین، ہم قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قوم ہر دھرم تھی، ضدی تھی، تکبر اور گھمنڈ میں چور تھی، اور یہ کہاں کرتے تھے ہم بہت مالدار ہیں اور رئیس زادے ہیں اور ہمارے پاس کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، لیکن ان کی کھیتیاں، ان کے باغات خدا کے قہار سے ان کو بچا نہ پائی۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے غم مت کھانا، چنتا مت کرنا، اب ان کے تقدیر میں ایمان ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں بولو؟ ایمان نہیں۔ ہاں، ان کی تقدیر میں ایمان نہیں ہے۔ اب ہم طوفان کو بھیجنے والے ہیں۔ بولو کیا بھیجنے والے؟ طوفان۔ خدا کے طوفان سے آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر پایا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر پہلوان اور طاقتور رستم اور سہراب آئے، اور آج دنیا جدید ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن خدا کے قہار سے آج تک کوئی بچ نہیں پایا ہے۔
ایسی کوئی مشین تیار نہیں ہوئی ہے جو خدا کے قہر سے انسانوں کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام سے آپ مایوس مت ہوجیے، آپ ان کے تقدیر میں ایمان نہیں ہے، آپ تو ان کو ختم ہونا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، بد دعا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا مت چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی سرکش اور فاجر و کافر ہوں گی۔ بھائی انہوں نے اپنی دین دنیا تو خراب کر لی، اگر یہ زندہ بچ گئے تو ان کی نسل بھی ایسے ہی رہ سکتی ہے، جیسا باپ بولو بھائی ویسا بیٹا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ باپ کے اخلاق و عادات کو بچے دیکھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے بچوں کو نیک بنائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے یہ سرکش اور کافر قوم ہے، اگر یہ زندہ رہی تو ان کی نسل بھی ایسی سرکش بن جائیں گی اور کافر رہیں گی۔ یہ ختم ہو گئے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ نئی نسل پیدا فرمائے جو دنیا کے اندر توحید پر قائم رہنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے پیغمبر آپ کشتی بنائیے۔ یا اللہ میں کشتی کیسے بناؤں، بنانا نہیں جانتا۔ نوح تم نے لکڑی جمع کرنا ہے، جبرائیل بذریعہ وہی تم کو بتلائیں گا کشتی کیسے بناتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کشتی کیسے بناتے ہیں۔ 3 منزلہ کشتی بنائی ساکھ کی لکڑی کی۔ بولو کون سی لکڑی؟ ارے بولو نا بھائی، ساکھ۔ تو اس کی لکڑی کی کشتی بنائی 3 منزلہ۔ بولو کتنے منزلہ؟ دنیا کے اندر پہلی کشتی بنی ہے۔ کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام۔ اب جیسے دنیا بڑھتے جا رہی ہیں، اب اس میں نئے طریقے آ گئے ہیں، لیکن شروعات تو انبیاء علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سب سے پہلے نبیوں نے بنائی، سب سے پہلے۔ بھائی ہاں زمانے کے اعتبار سے گاڑیاں بدلی ہیں، لیکن ہر زمانے میں ہر گاڑی کو 2 پہیے رہے ہیں۔ گاڑی بیل دیکھ لو، گھوڑا بیل دیکھ لو، گدھا گاڑی دیکھ لو، کار دیکھ لو، یعنی 2 پہیے تو رہے ہیں مد مقابل، پیچھے 2 ہیں، لیکن کبھی بھی 2 پہیے کی گاڑی بنی ہے۔ ایٹو دیکھ لو، اس کے پیچھے 2 پہیے ہیں۔ تو ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے بتلایا تم نے گاڑی ایسے بنانا ہے۔ ہاں حالات کے اعتبار سے گاڑیاں نئی بن گئی ہیں، لیکن ہر گاڑی کو 2 پہیے ضرور بولو نا بھائی رہتے۔ موٹر سائیکل دیکھ لو، اس کو 2 پہیے ہیں۔ سائیکل دیکھو 2 پہیے ہیں۔ 2 پہیوں پر گاڑیاں چلتی ہیں۔ حالات کے اعتبار سے گاڑیاں عدلتے بدلتے رہتی ہیں، لیکن ہے تو 2 پہیے۔ تو جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس کا علم دیا تھا کہ 2 پہیے کی گاڑی اور کاشتکاری، زمین کی کاشتکاری، کیا زمین کی کاشتکاری۔ ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ تو ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے زمانے کے اعتبار سے ہنر دیا ہے۔ کیا دیا ہے بولو؟ ہنر۔
اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد کے ہاتھ پہ ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ داؤد لوہے کے ذریعے ہتھیار بناتے تھے، یوں لوہا نرم کر دیا، اس کا مطلب جیسا چاہو ویسا وہ بنتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بعض تاریخ روایت میں لکھا ہے کہ 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا، 30 گز اونچا 100 منزلہ جہاز تھا۔ کتنے منزلہ تھا؟ اب قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک کشتی بنانا شروع کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کعبۃ اللہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد اور بیت المقدس کے بعد چوتھی مسجد جامع مسجد کوفہ ہے، جس کی بہت عظمت اور توصیف و تعریف کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ چوتھی مسجد ہے تاریخ کی، جامع مسجد کوفہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو جامع مسجد کوفہ کے اندر آپ نے جو ہے کشتی بنانا شروع کی، اور جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر تنور تھا، تنور جس میں لوگ روٹیاں بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ روٹیاں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا بزرگ کیا کر رہے ہوں؟ آپ نے کہا کشتی بنا رہا ہوں۔ تو کیوں؟ کہ طوفان آنے والا ہے۔ تو قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے۔ کیا کر رہے بولو؟ مذاق اڑا رہے۔ بزرگ پینے کے لیے پانی نہیں، اب طوفان کہاں سے آئیں گا؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ حضرت نوح علیہ السلام پر قوم کے لوگ ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا تم ہنستے ہو، کل ایک دن آئیں گا ہم تم پر ہنسیں گے۔ من ضحک ضحک اللہ، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے؟ جو ہنستا ہے ہاں اس پر بلا وجہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم ہم پر ہنستے ہو، میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن آئیں گا ہم تم پر بھی ہنسیں گے۔ فسوف تعلمون، اب جلد تم جان لو گے۔ اب کیا بولو بھائی؟ ہر ایک کو عزت نفس ہے، بولو کیا ہے؟ ارے بولو نا، عزت نفس ہر ایک کو اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو مارو آپ پورے مجمع کے سامنے، اس کا چہرہ بدل جائے گا، نیچے منڈی کر لے گا، ہاتھ یوں لگا لے گا، وہ عزت نفس ہے۔ اکیلے کے اندر مارو شاید وہ ہنس دے گا، لیکن اتنا ٹینشن میں نہیں آئے گا جتنا مجمع کے اندر۔ عزت نفس، کیا وہ؟ عزت نفس۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم ہنستے ہو، ہنس لو، ایک دن آئیں گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، یعنی کوئی کسی کے ساتھ استہزاء نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس استہزاء کرنے والے سے بہتر ہو۔ بھائی بلا وجہ کسی کے مذاق نہ اڑائے۔ آپ جس کے مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پاس آپ سے بہتر ہو، کیا نہیں ہو سکتا بھائی؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ حضرت جبرائیل امین نے بظاہر وحی آپ کو بتلایا کشتیاں ایسے بناتے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر کھڑکیاں چھوڑی تاکہ ہوا آتی رہے جاتے رہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نوح، اب ہمارا عذاب آنے والا ہے، جن لوگوں نے آپ کو مانا ہے وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور آپ کی فیملی کے لوگ جو ایمان قبول کیے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے ان کو کشتی میں سوار مت کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں 80 افراد نے ایمان قبول کیا۔ کتنے افراد نے؟ ہاں 80 افراد نے ایمان قبول کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا جو جامع مسجد کوفہ کا تنور ہے،
جہاں روٹیاں بنتی ہیں دروازے پر، اگر وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا تو سمجھ لو ہمارا عذاب آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، یعنی ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ان کے قوم پر بارش نہیں، آسمان پھٹا تھا۔ کیا پھٹا تھا بولو؟ ارے بولو بھائی، آسمان پھٹا، بولتے ہیں ڈھگ پھٹی، آسمان پھٹا۔ مفسرین لکھتے ہیں آج بھی آسمان کے کالائی میں جو سفیدی آپ کو نظر آتی ہے، یہ وہی سفیدی ہے جہاں سے نوح علیہ السلام کے قوم پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ آسمان پھٹا، اللہ نے زمین سے کہا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اے زمین تو اپنے اندر سے چشموں کو نکال۔ زمین چشمے سمجھتے نا، بڑی بڑی نہریں نیچے سے نکالنا شروع کی۔ جب تنور میں پانی شروع ہو گیا، ایسا پانی کہ پورے زمین پانی سے بھر گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وہ جانوروں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ میں لو، ایک جوڑا، شیر کو بھی لے لو، شیرنی کو بھی لے لو، گھوڑے کو لو، گھوڑی کو لو، بکرا بکری، مرغا مرغی، ایک جوڑا۔ پورے دنیا کے جانور کو ساتھ میں نہیں لیا گیا کشتی کے اندر، خالی ایک جوڑا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اگلی نسل چلانا ہے۔ 80 افراد اس کشتی میں سوار۔ کتنے افراد بولو بھائی؟ حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل 80 افراد تھے اس کشتی کے اندر، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں ڈوب گیا، اس کا نام کنعان تھا، جو کافروں کا ساتھ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبا دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے گفتگو کر رہے تھے، بیچ میں ایک موج حائل ہوئی پانی کی، جس نے کنال کو اپنے گود میں لے لیا، اور کنال ہچکولیاں مار رہا تھا، ڈوب رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نبی اور رسول تھے، لیکن باپ تھے۔ کیا تھے؟ باپ تو باپ ہوتا ہے نا بھائی، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ تو یہ تفسیر انشاءاللہ کل آئیں گی۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 افراد شریک ہوئے، اور ایک جوڑا آپ کے ساتھ شریک ہوا جانوروں کا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پھر دنیا کا نظام چلانا تھا۔ حام، سام، یافیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کی نئی نسل شروع کی۔ تو یہ تفسیر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ مزید کل بھی تفسیر آئیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنے قہر سے اور اپنے غضب سے اور عذاب علیم سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔